प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम की तारीफ हो। खुदाम यीशु मसीह के नाम से एनजेसी टीवी की तरफ से ये पैगाम आपको पहुंच रहा है और खुदावंद आपको बरकत दे। और आपकी मोहब्बत के लिए दिल से शुक्रगुजार हूं, जो आप सब लोग जो है वो हमसे जाहिर करते हैं, एनजेसी टीवी से जाहिर करते हैं, सुनकर अपना लाइक देकर, और फिर आप जो दूसरों तक जो है वो इस मैसेज को जो है वो मुंतकिल करते हैं, शेयर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम दुआ के ताल्लुक से, ये तीसरा पैगाम है, इसको हम जो है वो सीखेंगे दुआ के ताल्लुक से। आज हम देखेंगे कि खुदा का बंदा या ईमानदार शख्स कितना फिक्रमंद होता है अपने लोगों के लिए, मसीह के बदन के लिए, खुदा के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए कितनी फिक्रमंदी होती है। तो आइए हम आज नहमिया के वसीला से इस बात को जो वो सीखने की कोशिश करेंगे। सब बातें तो नहीं, पर चंद चीजों पर हम गौर करेंगे कि नहमिया के वसीला से आज खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है बाइबल मुकद्दस में से। तो आइएगा, नहमिया पहला बाब, हम उसकी तीसरी आयत से जो है वो आगे 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। मेरे साथ पास्टर सैमुअल साहब हैं, वो तलावत में रहनुमाई करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं Praise the Lord. नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा Oh my God. और कई दिनों तक मातम करता रहा जी और रोजा रखा हाँ जी और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की जी और कहा, ए खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, जी अहद व फजल को कायम रखता है, जी मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जी जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदो बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखलाफ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है, और उन हुक्मों और आयन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। खुदा इस कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, किताब मुकद्दस खुदा का अजीम कलाम है और किताब मुकद्दस दुनिया की अजीम किताब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहमिया ये उस दौर में ये शख्सियत आई जब बनी इसराइल ने खुदा के खिलाफ गुनाह किए, यानी कि जब वो मिस्र से निकल कर आए तो मिस्र के निकलने के बाद वो बारहा खुदा के कलाम को रद्द करते रहे, खुदा के कलाम को रौंदते रहे। पर किताब मुकद्दस ये बताती है कि खुदा मुख्तलिफ तरीके से उनको सजाएं देता रहा, पर बनी इसराइल अपनी हरकत से, अपने गुनाहों से वो बाज नहीं आए, वो खुदा के खिलाफ चलते ही रहे। और किताब मुकद्दस ये बताती है कि यसाया के दौर के अंदर भी आकर खुदा ने बहुत सारा कलाम इनके साथ किया। यसाया के वसीला से यहूदा के साथ कलाम किया, और बनी इसराइल के 10 कबीलों से भी खुदा ने जो है वो कलाम किया। पर बनी यहूदा और बनी इसराइल ये दोनों जो है हिस्से, ये दोनों खुदा की मुखालफत में चलते रहे। अगर आप यिर्मयाह की किताब पढ़ें तो यिर्मयाह के अंदर लिखा है कि इसराइल ने और यहूदा ने दोनों ने खुदा के कलाम को रद्द किया, दोनों ने बद किरदारी की। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम देखते हैं तो जो खुदा है वो फिर इनके साथ ये करता है कि खुदा ने फिर जो है वो बाबलियों को बुलाया। खुदा ने जब बाबलियों को बुलाया तो बाबली जो है
وہ یہودا کو یا بنی اسرائیل کو سب کو جو ہے وہ اسیر کر کر لے گئے، پر خدا کا جو وعدہ تھا وہ یہودا کے ساتھ تھا کہ میں تمہیں واپس لے کر آؤں گا۔ تو کتاب مقدس کے مطابق جو 10 قبیلے ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا گیا ہے، اور یہودا اور بنیامین یہ دونوں الگ گنے جاتے ہیں۔ یہ یروشلم کے اندر یہودا جو ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ یروشلم ہے، ان کا جو خاص ایریا ہے وہ یروشلم ہے، اور یہودا سے کہا گیا کہ تیری بادشاہی کا جو عصا ہے وہ کبھی نہ چھوٹے گا، تیری بادشاہی ہمیشہ تک قائم رکھوں گا۔ پر سزا ضرور تھی، اور وہ 70 سال کی اسیری تھی جو یرمیا کی معرفت بتائی گئی، جو کلام خدا نے یرمیا کی معرفت کیا، خدا نے اس کلام کو جو ہے وہ پورا کیا۔ اور جب 70 سال کی اسیری پوری ہو چکی، وقت ٹائم پورا ہو چکا، تو خدا نے جو ہے یروشلم کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے جو ہے وہ دانیل سے بھی بات کی، پھر خدا نے حزقیل سے بھی بات کی۔ اسی دور میں جب حزقیل اور دانیل جو ہے وہ بابل ہی میں تھے، اور خدا ان کو مختلف رویا کے وسیلہ سے جو ہے خدا ان سے بات کر رہا تھا، اور خدا نے پھر جو ہے وہ ان لوگوں کو تیار کیا۔ اور جب یہودا سے یعنی کہ یروشلم سے جو ہے وہ چند لوگ جو ہے وہ نہمیا کے پاس آتے ہیں، تو نہمیا جو ہے وہ اپنے شہر کے لیے، یروشلم کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے وہ فکر مند ہے۔ اور حنانی جو کہ اس کے بھائیوں میں سے ایک تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ جو یروشلم کے اندر، جو صوبہ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ان کی حالت اور شہر کی حالت کیا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا، اسے جواب دیا کہ جو تو سننا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یروشلم کی فصیلیں ٹوٹی ہوئی، اور پھاٹک جو ہے وہ آگ سے جلے ہوئے، اور وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی بڑی بری حالت ہے، وہ بری حالت میں تھے، کیونکہ وہ اپنی سرزمین میں رہتے ہوئے، اپنے ہی باغوں میں جو ہے وہ سب کچھ کام کرتے ہوئے، اپنی زمین میں کام کر کر جو ہے وہ غلامی کے اندر رہ رہے تھے، اور وہ سب چیزوں کو منہ لے کر کھا رہے تھے، ان پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، باوجود اس کے کہ ان کا سب کچھ تھا تو بھی ان کا نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے پتا چلا تو وہ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا دکھی ہوا، اسے بڑا دکھ اور بڑا رنج پہنچا، اس کے دل کو بڑی چوٹ لگی، وہ دلی طور پر غمزدہ ہوا اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اس مقدس شہر کے لیے جہاں پر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا نام رکھوں گا، اور جہاں سے خداوند یسوع مسیح نے دنیا پر بادشاہی کرنی ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ ایریا کی حالت یہ ہے کہ دیواریں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اور پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی بری حالت ہے، بہت زیادہ وہ کرب کے اندر ہیں، تو جب اسے پتا چلا تو اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، اس کے پاس ایک ہی حل تھا، کیونکہ ہر زمانہ میں، ہر دور میں خدا کے لوگوں کے پاس وہ گمراہ اگر ہو جائیں، وہ برگشتہ ہو جائیں، ان سے غلطی ہو جائے، تو ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ خدا کے پاس واپس آئیں، وہ واپس آئیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آتے کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کی جو حالت رہی 70 برس، وہ خدا سے دور رہے، پر تجربات مقدسوں کے ہمیں نظر آتے ہیں بابل کے اندر، جنہوں نے جو کچھ کیا، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے اندر دانیل نے، صدرک میشک عبدالنجو کو ہم دیکھتے ہیں، ایمانداروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے اوپر بڑی مشکلات آئی ہیں، پر وہ دعا کے وسیلہ سے اور خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے کی وجہ سے وہ غالب آئے، وہ حکومتوں پر غالب آئے، وہ شیروں پر غالب آئے، وہ آگ پر غالب آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راست باز نسل یا خدا کے لوگ اگر غلطی ان سے ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، جیسے کہ نہمیا نے سنا کہ پھاٹک چلے ہوئے ہیں، دیوار گری ہوئی ہے اور لوگوں کے حالات برے ہیں، جب یہ 3 چیزیں اس نے سنی تو وہ روتا رہا، اس نے غم کیا، اس نے فاقہ کیا، اس نے روزہ رکھا، اس نے دعا کی، اور اس نے پھر جو ہے وہ خدا کے سامنے
अपने गुनाहों का, अपने बाप दादा के गुनाहों का और कौम के गुनाहों का इकरार किया खुदा के सामने। और जब इकरार किया तो इस इकरार करने की वजह से खुदा ने जो हालात पैदा किए वो ये थे कि खुदा ने ऐसा किया कि बादशाह के दिल को तैयार किया। और जब नहमिया बादशाह के सामने जाता है, क्योंकि नहमिया एक अच्छी जॉब कर रहा था, अच्छे मकाम पर था, मतलब वो बादशाह का साकी था, वो बादशाह को मैं पेश किया करता था। अच्छा लिबास पहना है, अच्छा जूता पहना है, अच्छा खान पीन है, अच्छा रहन सहन है, बादशाह के साथ उसका रहन सहन है, बादशाह के साथ उसका ताल्लुक है, एक अच्छे मकाम पर है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी अच्छे मकाम पर होने की वजह से या अच्छे मकाम रखने की वजह से कि अच्छा मकाम इंसान के पास है, और फिर वो उन लोगों के लिए सोचे जो दुख और रंज के अंदर हो, जो मुसीबत के अंदर हो, जो फंसे हुए हों, फिर उसे फिक्र हो, उनके लिए दर्द हो। ये बड़ा एक अजीब सी बात है, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जब उनका मकाम अच्छा हो जाता है, जब वो किसी अच्छे मकाम पर चले जाते हैं तो वो पिछली चीज़ों को अपने साथ नहीं रखते, बल्कि उनको भूल जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से तर्क कर देते हैं। वो ना अपनी कौम याद रखते हैं, ना अपना शहर याद रखते हैं, वो कुछ भी याद नहीं रखते। वो सिर्फ सामने देखते हैं कि जिस हालात में वो रह रहे हैं वो कैसा है, वो उसको इंजॉय करते हैं, एक इंजॉय लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। तो नहमिया के पास अच्छा वक्त था, उसके पास अच्छे हालात थे कि वो ठीक जगह पर अच्छे हालात में रह रहा था, पर ठीक जगह पर अच्छे हालात के अंदर रहने की वजह से जो है वो खुश नहीं है, बल्कि उसका दिल जो है वो अपने शहर मुकद्दस की तरफ है, मुकद्दस जमीन की तरफ है, अपने लोगों की तरफ है। तो उसका रोना, उसका मातम, उसका खुदा के सामने दुआ करना, उसका गुनाहों का इकरार करना, बाप दादा के गुनाहों का इकरार करना, पूरी कौम के गुनाह का इकरार करना, खुदा के सामने आना, इस बात का सबूत है कि उसे वो जिंदगी जो कि वो बड़ी नायाब जिंदगी बसर कर रहा था, अच्छे मकाम पर था, अच्छी जॉब कर रहा था, उसे ये नहीं चाहिए, उसे यरूशलेम चाहिए, उसे वो जगह चाहिए जहां पर खुदा का नाम है, उसे वो जगह चाहिए जो जिंदगी की रोटी की जगह है, वो जो अमन की जगह है, जहां पर खुदा जो है वो अमन की बादशाही को कायम करेगा, अजली और अबदी बादशाह जहां पर रहेगा। उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं एक बादशाह के साथ रह रहा हूं, मेरी बादशाह के साथ जॉब है, मैं अच्छे मकाम पर रह रहा हूं। उसे वो बादशाह नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसे वो बादशाही नजर आ रही है जो अजली और अबदी बादशाही है। उसे वो मकाम नजर आ रहा है जहां पर खुदा ने अपने नाम रखने का वादा किया है, जहां पर जिंदगी है, जो जिंदगी की रोटी की जगह है। याद रखिएगा, उसे फिक्र है, उसे फिक्र है अपने लोगों के लिए। उसका चेहरा उदास हो गया है, जैसे उसने सुना है रंज करने की वजह से, दुख करने की वजह से वो अपने लोगों के लिए परेशान है, दुखी है, और ये दुख उसके चेहरे पर आ गया है। उसके दिल का गम, उसके दिल का रंज उसके चेहरे पर आ गया है। और जब वो बादशाह के सामने है तो बादशाह ने उससे पहचान लिया कि ये नहमिया वो नहमिया नहीं, इसका चेहरा वो नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो बादशाह ने उससे कहा कि दिल के गम के सिवा कुछ ना हो सकता, ये कुछ नहीं है दिल के गम के सिवा, ये दिल का गम है, ये दिल का रंज है जो चेहरे पर आया हुआ है। उसने कहा क्यों ना हो, वो जगह जो हमारे बाप दादा की जहां पर कब्रें हैं, वो मुकद्दस शहर वीरान है, वहां पर जो लोग हैं उनका बुरा हाल है, फाटक जले हुए हैं, दीवार टूटी हुई है। तो इन चीजों के बारे में जब उसने बताया तो कलाम मुकद्दस ये बताता है कि उसने बादशाह से छुट्टी ली, बादशाह से परवाना लिया, वसाइल लिए, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया, उसने दुआ की। और उसकी दुआ के अंदर मकासद क्या थे? 3 अहम मकासद उसके पास थे। 3 मकासद पर उसने दुआ की। नंबर 1, वहां के जो लोग थे वो उनके लिए गमज़दा था। फिर शहर की दीवार के लिए वो गमज़दा था। फिर वो फाटकों के लिए गमज़दा था, क्योंकि जिस घर की दीवार गिर जाए, जिस घर के फाटक जल जाएं, वो जगह महफूज नहीं होती।
وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ میرے لوگ یروشلم محفوظ نہیں ہے، کیونکہ دیوار گر چکی ہے، پھاٹک جل چکے ہیں، تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ پھر ان کے ساتھ وہاں پر جو ظلم ہو رہا تھا، وہ اس بات سے بھی پریشان تھا کہ خدا کی قوم کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی زمین رکھنے کے باوجود، اپنے باغ ہونے کے باوجود بھی وہ مشکل کے اندر ہیں۔ انہیں روٹی خرید کے جو ہے وہ کھانی پڑ رہی ہے، فروٹ خرید کر کھانا پڑ رہا ہے۔ وہ جو کہ سب کچھ فری تھا، وہ سب کچھ انہیں مول لینا پڑ رہا ہے، اور وہ قرضے کے اندر دبے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر ہیں۔ تو اس کے پاس ایک ہی حل تھا، وہ تھا دعا۔ دعا کے معنی ہے خدا سے باتیں کرنا۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ خدا سے بات کرے، وہ خدا سے بات کرے کہ خداوند میری سن۔ اس نے جب خداوند کے حضور دعا کی تو خداوند نے اس کی سنی۔ میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، حاصل کلام یہ ہے، حاصل پیغام یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، بشرطے کہ ہمارے اندر سچائی موجود ہو، ہمارے اندر پاکیزگی موجود ہو، ہم خدا کو پسند آئیں۔ اس کے اندر جو پیچ و تاب ہے، جو دکھ اور رنج ہے، وہ اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے لوگوں کے لیے ہے، پھر خدا کے شہر کے لیے ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے شہر کے لیے، خدا کی قوم کے لیے، خدا کی کلیسیا کے لیے، آج ہمیں اپنے لوگوں کے لیے تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہماری دعاؤں کا جو مقصد ہے وہ ہمارے قوم ہونی چاہیے، ہمارے لوگ ہونے چاہیے، ہماری نسل ہونی چاہیے جو کہ گناہ کی غلامی کے اندر ہیں، جو کہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو چھڑانے کے لیے خدا کے خادموں، خدا کے لوگوں، ایمانداروں، آج ضرورت ہے کہ ہم ایسی دعائیں کریں جس کی وجہ سے قوم بحال ہو، لوگ خدا کی طرف آئیں، نوجوان نسل خدا کی طرف آئے، جو باغی ہیں وہ خدا کی حضوری میں آئیں، وہ واپس آئیں، آوارہ گرد جو ہیں وہ واپس آئیں، جو آوارہ ہیں وہ واپس آئیں، جو بھوکے انہیں روٹی ملے۔ اور یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا نور میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ یاد رکھیے گا، آج ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے، جن کے ہاتھوں میں بجائے کہ بائبل ہو، بجائے کہ خدا کا کلام ہو، ان کے پاس خدا کا کلام ہو، ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، ان کے ہاتھ میں نشہ ہے، اور وہ نشے کے اندر لت پت ہیں، اور نسل برباد ہو رہی ہے۔ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں حفاظتی دیوار کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، حفاظتی دروازے، پھاٹک جو ہے انہیں بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں۔ اور جو وہ کلام اور دعا ہے، کلام اور دعا سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے چوگرد جو ہے وہ دعا کی باڑ لگا سکتے ہیں اور کلام کا پھاٹک لگا سکتے ہیں، تاکہ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے پھاٹکوں پر لکھا ہونا چاہیے، تمہارے دروازوں پر کلام ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے آتے جاتے کلام کو سمجھیں، ہمارے بچوں کی نظر کلام پر پڑے، ہمارے بچوں کی حفاظت میں دعا ہو، ہم اپنے بچوں کو حفاظت میں لائیں، خدا کی حفاظت میں دیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، خدا کے سامنے منت کرتے ہیں، جب ہم دعا کی دیوار کھڑی کرتے ہیں تو ہمارے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کلام کا پھاٹک لگاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو راستہ ملتا ہے، وے ملتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، راستہ ہے، پھاٹک گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے جو راہ کی طرف لے کر جاتا ہے ہمیں۔ تو راہ، حق اور زندگی کلام ہے، یعنی کہ یسوع ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو یسوع دینا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یسوع دینا ہے، تو ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، نہمیہ نے اپنے لوگوں کو دیوار دی اور پھاٹک بھی بنا کر دیے اور اپنے لوگوں کو آزاد کروایا۔ آج لوگوں کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیوار کی ضرورت ہے، ہمیں پھاٹک کی ضرورت ہے۔
توبہ اور پانی کے بپتسمے پر لوگوں کو قائل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد ان کو محفوظ کرنا کافی ہے، اور یہ کلام سے ہو سکتا ہے، یہ دعا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ اعمال کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ لوگوں نے جب خداوند کو قبول کیا، پطرس نے جب کلام سنایا، لوگوں نے نمبر 1 توبہ کی، پھر انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا، تو روح القدس انعام کے لکھا ہے کہ روح القدس انعام میں ملے گا۔ پھر آگے لکھا کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے۔ تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تعلیم دروازہ ہے، کلام دروازہ ہے، کلام روشنی ہے، راہ ہے، وے ہے۔ کلام ہمیں چلنا سکھاتا ہے، سمت دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آگے لکھا ہے کہ وہ رفاقت میں رہتے تھے، وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ یہ بات تھی کہ یروشلم کے اندر جو امیر لوگ تھے وہ غریبوں سے محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ان پر ظلم کر رہے تھے۔ تو نہمیہ نے انہیں ظلم سے چھڑایا، انہیں ظلم سے چھڑایا، شہر بنایا، ظلم سے چھڑایا اور پھاٹک لگائے اور ان کو محفوظ کیا، انہیں خدا سے ملوایا، انہیں دعا کرنے والی جگہ دی، یعنی کہ ہیکل کو انہوں نے بنانا شروع کر دیا، ہیکل کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، تو لوگ تاکہ خدا سے باتیں کر سکے۔ آگے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے وہ رسولوں سے تعلیم پاتے، رفاقت رکھتے اور روٹی توڑتے، انہیں روٹی ملنا شروع ہو گئی، یروشلم کے اندر روٹی ملنا شروع ہو گئی۔ تو یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے اور رفاقت رکھتے اور روٹی توڑتے، اور پھر لکھا کہ وہ دعا میں مشغول رہتے۔ جب ہیکل بنی تو نہمیہ کی کتاب کو آپ پورا پڑھیں، عزرا قائن کی کتاب کو پورا پڑھیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر ان کو شریعت دی گئی، ان کو تربیت دی گئی، ان کو خدا کے ساتھ جوڑا گیا۔ لوگوں نے خدا کے ساتھ وعدے اور قسمیں باندھے، انہوں نے وعدے کیے، قسمیں جو ہے وہ کھائیں، خدا کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تیری شریعت پر عمل کریں گے، کیونکہ شریعت کو توڑنے کی وجہ سے، خدا کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے، کلام کو رد کرنے کی وجہ سے وہ رد ہوئے اور 70 سال کی اسیری میں گئے۔ آج بھی وہ شخص اسیری میں چلا جاتا ہے جو کلام کو رد کرتا ہے۔ جب ہم کلام کو قبول کرتے ہیں، کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، ہمیں راستہ مل جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے، کیسے چلنا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ آج اقرار کریں کہ خداوند میں اپنے گناہوں سے باز آتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر۔ جیسے نہمیہ نے اپنے گناہوں کا، قوم کے گناہوں کا، باپ دادا کے گناہوں کا، اور قوم جب بحال ہوئی تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور تیرے ساتھ وعدہ کیا۔ آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ تیری مرضی کے مطابق چلیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں محفوظ کر، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارا دروازہ ہے، ہم تجھ میں سے گزرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لکھا یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا دروازہ میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا کر کچھ نہیں کر سکتے، میں بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہوں، میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ تو ہمارا سیویئر ہے، تو ہمیں بچاتا ہے، ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ تو آئیے آج اپنا آپ اسے دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ یہ پیغام آپ کو NJSC TV کی طرف سے پہنچ رہا ہے، خدا آپ کو برکت دے، یہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ گھرانے، وہ خاندان، وہ کلیسیائیں جن کی دیوار گر چکی ہے دعا کی، جن کا پھاٹک جل چکا ہے کلام کا، جہاں پر ظلم ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہوش میں آئیں اور ہر کوئی اپنے مقام کو پہچانے اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی۔